بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے یونیورسٹی کے 4 سٹوڈنٹس کو کرائے پر مکان دیا ہوا تھا۔ چاروں نوجوان مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے، مگر خفیہ طور پر بڑی ہی رازداری کے ساتھ وہ اپنے مکان پر جسم فروش لڑکیوں کو بلاتے، 2 ہزار ملا کر 8,000 روپے اس لڑکی کو دیتے اور اس کے بعد ساری رات اس کے جسم کے ساتھ عیاشی کرتے۔ ایک لڑکی نے ان چاروں کے ساتھ ساری رات گزاری اور 8,000 روپے لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ لڑکی صبح صبح ناشتے کے لیے دہی لینے آئی تو اس کے پاس چھوٹے پیسے نہیں تھے۔ لڑکی نے دکاندار کو 1000 کا نوٹ دیا۔ دکاندار کی نظر جیسے ہی نوٹ پر پڑی تو وہ ششدر ہو گیا، کیونکہ مولانا صاحب کا مکان کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ پہلے تو اس مکان میں ایک فیملی رہتی تھی جو کہ ماہانہ 10,000 روپے مکان کا کرایہ دیتی۔ اس فیملی کے سربراہ کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہوا تو وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مکان کافی عرصے تک یوں ہی خالی پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد ایک ادھیڑ عمر کا شخص مولانا کے پاس آیا اور کرائے کے مکان کے بارے میں بات کی۔ اس شخص کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ مولانا صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی اور مولانا صاحب نے اپنا وہ مکان پروفیسر صاحب کو کرائے پر دے دیا۔ 1-2 ماہ تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد محلے والوں نے پروفیسر کی شکایت کرتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے جو مکان اس صاحب کو دیا ہے، یہاں تو عجیب و غریب لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر طالب علم ان کے پاس تعلیمی مدد لینے کے لیے آتے ہیں تو بھی بات ٹھیک تھی، لیکن وہ کوئی نوجوان نہیں ہوتے، اکثر تو ان کے پاس عورتیں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ میاں بیوی بھی ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طالب علموں کے والدین پروفیسر صاحب کے پاس اپنے بچوں کی تعلیمی پروگریس جاننے کے لیے آتے ہوں۔ یوں خواہ مخواہ کسی پر شک کرنا ٹھیک بات نہیں۔ وہ ایک اچھے انسان ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، میں خود ان سے مل چکا ہوں۔ بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس طرح آپ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگلے دن مولانا صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی پروفیسر صاحب ہے یا پھر ایسے ہی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب مسجد سے دیکھ رہے تھے کہ اس کی گاڑی کب مکان سے باہر آئے گی۔ ٹھیک 9 بجے پروفیسر صاحب نے گیٹ کھولا، اس کے بعد اس کی گاڑی باہر آئی اور مولانا صاحب نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ کافی کلومیٹر طے کرنے کے بعد پروفیسر صاحب کی گاڑی ایک تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوئی۔ اب مولانا صاحب کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ پروفیسر ہی ہیں، اور لوگ جو ان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں محض ان کی خام خیالی ہی ہے۔ فجر کی باجماعت نماز کے بعد مولانا صاحب کے کسی محلے دار نے مولانا صاحب کو ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ آئیے مولانا صاحب، آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ آدمی خاموش رہا اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی مولانا صاحب کے اس کرائے کے مکان کے سامنے آیا۔ مکان کے روشن دانوں سے دھواں نکل رہا تھا، اندر کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی جو بہت عجیب و غریب قسم کی تھی۔ مولوی صاحب نے آوازوں پر غور کیا تو وہ پروفیسر صاحب کی ہی آواز تھی، لیکن وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آدمی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ہم تو ایسے شخص پر الزام لگا رہے تھے، لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے تو یہ پروفیسر نہیں بلکہ کوئی پیر فقیر معلوم ہوتا ہے جس کے پاس مرید ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ان کو تعویذ وغیرہ دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے محلے دار سے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کل جب یہ اپنے ادارے میں جائے گا تو میں اس کے مکان کی تلاشی لوں گا۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک پروفیسر کوئی دوسرا غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اس آدمی کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہوا تو میں اسے مکان میں رہنے نہیں دوں گا اور اسے فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد مولانا صاحب اپنے گھر آئے اور کافی پریشان تھے۔ بیوی نے مولانا صاحب کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ مولانا نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن سے ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ ہمارے اس مکان سے دھواں نکلتا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ یہ دھواں کس لیے نکلتا ہے۔ شاید سردی کی وجہ سے پروفیسر صاحب کمرے کے اندر لکڑیاں جلاتے ہیں اور آگ سیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب پروفیسر صاحب کے تعلیمی ادارے میں جانے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ آدمی مکان سے کب باہر آئے گا تاکہ میں اچھی طرح کمروں کی تلاشی لے سکوں۔ جیسے ہی پروفیسر صاحب کی گاڑی مکان سے باہر جانے لگی تو مولانا صاحب جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے کمرے کو کھولنا چاہا، لیکن اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مولانا صاحب کے پاس اس کمرے کے تالے کی ایکسٹرا چابی موجود تھی،
मौलाना साहब घर वापस गए और बीवी से कहा कि मुझे इस किराए के मकान के ताले की चाबी चाहिए। बीवी ने इसे वो चाबी दी। मौलाना साहब वापस आए और जब इसने मकान का ताला खोला तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। कमरे के अंदर धुआं अभी मौजूद था। मुख्तलिफ किस्म के कपड़े फर्श पर जले हुए थे, जिसमें मर्दाना और जनाना दोनों किस्म के कपड़े मौजूद थे। मौलाना साहब को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। फिर इस कमरे के अंदर मौजूद अलमारियों को खोलना शुरू किया। अलमारी का एक एक खाना अजीब मनाजर पेश कर रहा था। किसी खाने में गुड़िया पड़ी थी तो किसी खाने में कच्चा गोश्त। गुड़िया को उठाकर देखा तो ये कपड़े की बनी एक गुड़िया थी जिसमें सुइयां डाली गई थी। अब मौलाना साहब सब कुछ समझ चुका था और लोगों के खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे। ये प्रोफेसर होने के साथ साथ काला जादू करने वाला एक शख्स था। वॉशरूम की हालत भी निहायत बदतरीन थी। इंसानी गंदगी दीवारों पर लगी थी और इस वॉशरूम के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। मौलाना साहब अभी मकान के अंदर ही मौजूद थे कि प्रोफेसर साहब वापस आ गए। वो मौलाना साहब को देखकर हैरान हुए। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। मौलाना साहब प्रोफेसर साहब पर गुस्सा हुए और कहा कि आपने मेरा एतमाद तोड़ा, मोहल्ले वालों में मुझे बदनाम किया। अरे मैं तो आपको क्या समझ रहा था और आप क्या साबित हुए। प्रोफेसर साहब अपनी सफाई में कहने लगे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लोगों की मदद कर रहा हूँ। लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास हाजिर होते हैं तो मैं इनकी परेशानियां दूर करता हूँ। इसमें क्या गलत है। मौलाना साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती। ये किस किस्म की परेशानियां हैं जो आप इनकी दूर करते हैं। वो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ आती है तो कोई सास अपनी बहू की बर्बादी के लिए, कोई हसद शख्स अपने पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए, यानी इधर हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपके पास आता है और मदद लेता है और तुम इन सब की मदद करते हो। अपना सामान यहाँ से उठाओ और यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। प्रोफेसर साहब वहां से रवाना हुए तो इसके बाद मौलाना साहब ने मकान को ताला लगाया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद इस मकान को मैं किराए पर नहीं चढ़ाऊंगा। भले ये वीरान पड़ा रहे, लेकिन 10,000 महाना की खातिर मैं अपने आप को या किसी और को परेशान नहीं कर सकता। कुछ अरसा बाद यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने मौलाना साहब से राब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मौलाना के मकान में रहना चाहते हैं। इनके बकौल हमें इस लोकेशन पर ही किराए का मकान चाहिए था। यूनिवर्सिटी से करीब भी है, हम पैदल जाकर अपने इदारे में जा सकते हैं। मगर मौलाना साहब ने इनसे माजरत की और कहा कि मैं इस मकान को किराए पर नहीं दे सकता। माजी में मुझे कई परेशानियों का सामना हुआ था और अभी तक मैं खौफ ज़दा हूँ। तालिब इल्मों ने बार बार इस बात पर इसरार किया कि मौलाना साहब हमें ये मकान किराए पर चाहिए, लेकिन मौलाना ने सख्ती से मना कर दिया। अब इन तालिब इल्मों ने बाकायदा मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू की और इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करते मौलाना साहब इन तालिब इल्मों से बहुत मुतासर हुए। गो के मौलाना ने इन्हें मकान के बारे में मना किया, लेकिन मौलाना दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि ये तालिब इल्म अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने आजकल के नौजवानों के बारे में जो नजरिया बना रखा था वो ठीक नहीं था। तालीमी इदारों में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हो चुकी थी जो कि मौलाना इस तालीमी निज़ाम से ही नफरत कर चुके थे। मगर इन नौजवानों की शराफत ने मौलाना साहब को बहुत मुतासर किया। एक दिन बाद जमात नमाज के बाद वो नौजवान मस्जिद से वापस जा रहे थे कि मौलाना ने इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं एक शर्त पे तुम्हें अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हूँ कि तुम ये कभी नहीं छोड़ोगे, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें वालिदैन या फिर मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। जाहिर है अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे तो वालिदैन की बदनामी तो होगी, लेकिन जिनके मकान में तुम रह रहे हो उसे भी बदनाम करोगे। इन्होंने मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इदारे के करीब तरीन रिहाइश को अपनाना था और इससे करीब तो हमें कोई रिहाइश मिल ही नहीं रही थी। यहाँ से 20-25 मिनट की पैदल मुसाफत पर हमारा इदारा है। हमें बस का किराया भी नहीं देना पड़ेगा और जहाँ अच्छे होटल भी हैं जहाँ से हम खाना खा सकते हैं। मौलाना साहब ने नौजवानों से कहा, आज 20 तारीख है, आप कल से ही इस मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं इस महीने के 10 दिन का किराया आप लोगों से वसूल नहीं करूंगा। आपका किराया अगले महीने की पहली तारीख से ही शुरू होगा। नौजवानों ने मौलाना का शुक्रिया अदा किया और एक दफा फिर मौलाना से वादा किया कि हम आपका भरम कभी नहीं तोड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। अगले ही दिन वो चारों मौलाना के मकान में शिफ्ट हो गए। वो बहुत खुश थे, इनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। रिहाइश के दूसरे दिन ही
انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے ہاں دعوت دی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلایا۔ چاروں دوست وعدے کے مطابق مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان چاروں دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام عاشر تھا، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہونے والی تھی۔ تینوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دوست عاشر کی برتھ ڈے پارٹی ادھر ہی مکان میں منائیں گے اور پارٹی میں ہم اپنے کچھ مزید کلوز دوستوں کو دعوت دیں گے۔ مگر جب انہوں نے ان خیالات کا اظہار عاشر سے کیا تو عاشر نے کہا کہ یار بات کچھ ایسی ہے کہ آپ ضرور میری برتھ ڈے پارٹی منائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن مزید دوستوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک لڑکی کو بلانے والا ہوں، وہ خوب ڈانس کرتی ہے اور وہ اس پارٹی میں بہت اچھا ڈانس کرے گی۔ ہم چاروں کے علاوہ اس کا ڈانس دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مزید دوستوں کو بلایا تو یہ بات مولوی صاحب تک پہنچ جائے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تینوں دوستوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو تم کہتے ہو ویسا ہی کریں گے۔ برتھ ڈے پارٹی میں انہوں نے ایک رقاصہ کو بلایا جس نے پارٹی میں خوب ڈانس کیا۔ چاروں دوستوں نے اس پارٹی کا لطف اٹھایا۔ اکیلی لڑکی کو آدھی رات کو اپنی رہائش گاہ پر دیکھتے ہوئے ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور ان کو برائی پر اکسایا۔ وہ لڑکی سے کہنے لگے کہ اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو تو ہم تجھے ڈبل پیسے دیں گے۔ لڑکی نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف رقص کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتی۔ آپ چاروں آپے سے باہر ہونے لگے ہیں اور انہوں نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ میں چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ نہ صرف محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ پولیس بھی تم لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گی۔ تم لوگ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر تم واقعی ایک لڑکی کے خواہش مند ہو تو میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو پیسے لے کر جسم بیچتی ہیں۔ کل تمہاری رہائش پر ایک لڑکی آ جائے گی، میں اس بات کا وعدہ کرتی ہوں۔ اگلے دن کسی لڑکی کا فون آیا تو عاشر نے اسے اپنے مکان کا ایڈریس بتایا، مگر سختی سے کہا کہ تجھے رات 1 بجے کے بعد ہی آنا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 1 بجے کے بعد لڑکی ان کی رہائش پر آئی اور پھر وہ ایسے کام کے عادی ہو گئے اور ایسے راستے پر چل پڑے جس کا نتیجہ صرف تباہی تھا۔ انہیں برائی کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ اب برائی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ البتہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس برائی کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز مولانا کے پیچھے باجماعت پڑھتے۔ ان نوجوانوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا راز وہ چھپا رہے ہیں یا پھر ایسا گناہ کر رہے ہیں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کی، گناہ ویسے بھی ان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی نہ کسی جسم فروش لڑکی کو اپنی رہائش گاہ پر بلاتے، 1,000 روپے جمع کر کے وہ لڑکی کو ساری رات استعمال کرتے، ساری رات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، فجر سے پہلے لڑکی کو واپس بھیج دیتے۔ ان کے مکان پر آنے والی لڑکیوں میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو صرف مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے مکان پر ایسی لڑکی آئی، وہ رہائش پر پہنچی تو لڑکی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اگر تم میری مدد کرو اور اس کام سے باز رہو تو میں تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ مگر انہوں نے عورت کو یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہم تجھے بھی اسی بات کا مشورہ دیں گے کہ کسی سے بھیک مت مانگو اور محنت کر کے کماؤ۔ پھر اس بات پر چاروں نے کہکا لگایا۔ وہ بیچاری کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس گناہ کو نہ چھپا سکے۔ ایک دکاندار کو ان پر پہلے ہی شک تھا، مگر اسے اس وقت یقین ہوا جب صبح ایک لڑکی اس دکان سے ناشتے کے لیے دہی لینے آئی۔ لڑکی نے 1000 کا نوٹ دیا تو اس نوٹ پر ایک نشان لگا تھا۔ یہ معمولی نوعیت کا نشان تھا، مگر دکاندار اس نوٹ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی نوٹ تھا جو اس دکاندار نے کچھ گھنٹے پہلے رات کو عاشر کو دیا تھا۔ دکاندار سوچنے لگا کہ چند گھنٹے بعد یہ نوٹ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ شک کی بنیاد پر وہ رات کو سویا نہ، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ آدھی رات کو ان چاروں کو ایک جسم فروش لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا۔ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اسی گناہ نے ان چاروں کو بھی برباد کر دیا۔ ان کا مستقبل ختم ہوا، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ختم کر دیا گیا، خاندان میں الگ بدنامی ہوئی۔ مگر سب سے زیادہ حیران مولانا صاحب تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ساری رات بدکاری کر کے صبح بعد جماعت نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔